السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ واقعہ کربلا کے 23ویں قسط کے اندر آپ لوگوں نے سنا کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو اور دوسرے شہداء کے سروں کو جب یزید کے دربار میں لایا گیا تو وہاں کا منظر کیا تھا، اور کس طرح یزید نے مکاری کر کے کہا کہ حسین کو قتل کرنے میں ابن زیاد نے جلد بازی کی، اگر وہ میرے پاس زندہ لاتا تو میں امام حسین سے خوشامد کرتا، بات چیت کر کے صلح کر لیتا، لیکن یہ ساری باتیں مکاری کی تھی۔ یزید کے منشے کے مطابق ہی امام حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں اب واقعہ کربلا کی آخری قسط کی طرف۔ یہ واقعہ کربلا کی آخری قسط آپ لوگ سماعت فرمائیں گے۔ یزید نے اہل بیت کو تمام شہداء کے سروں کے ساتھ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ جانے کی اجازت دے دی، اور نعمان بن بشیر نہایت تعظیم و ادب کے ساتھ اہل بیت کو مدینہ لے چلے۔ اہل بیت عظام نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اس خدمت و تعظیم پر بڑے خوش ہوئے اور انہیں دعائیں دی۔ اہل مدینہ کو جب اہل بیت کے آنے کی خبر ہوئی تو ہر چھوٹا بڑا بے قرار ہو کر روتا ہوا انہیں لینے کے لیے دوڑے۔ اہل بیت عظام سے سب سے پہلے اہل بیت عظام سب سے پہلے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے اور دردناک آواز میں وا جداں کا نعرہ مار کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، ہم یتیم، غریب، مظلوم، مغموم، درد والا پر حاضر ہیں۔ یا رسول اللہ، ذرا دیکھو ہمارا حال زار، دشمنوں کے ہاتھ سے کیسے ہوئے ہم دل فگار، جو مصیبت ہم پہ گزری کیا کرے اس کا بیان، کوئی دنیا میں نہ ہوگا اس طرح زار و نزار۔ شاعر نے کیا ہی بہترین انداز میں نقشہ کھینچا ہے۔ اہل بیت عظام یوں رو رو کر اپنے پیارے نانا جان سے عرض حال کر رہے تھے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ہاتھ میں شیشی جس میں وہ مٹی بھری ہوئی تھی، جو حضور نے انہیں دے کر فرمایا تھا کہ جب میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہوگا اس دن یہ مٹی خون بن جائے گی، جس کا ذکر آپ نے اس سے پہلے شروعات میں سن چکے ہیں، اور آج یہ مٹی خون بن چکی تھی جس میں خاک کربلا خون شدہ بھری تھی، وہ لیے ہوئے اور دوسرے ہاتھ سے صغرا دختر امام کا ہاتھ پکڑے ہوئے آئی۔ اہل بیت نے جو انہیں دیکھا اور شیشی کی خاک کو خون شدہ پایا تو اور زیادہ بے قرار ہوئے۔ الغرض وہ وقت بھی قیامت کا نمونہ تھا، مدینہ منورہ میں کوہرام پڑا تھا، ہر چھوٹا بڑا بے قرار اور اشکبار ہو رہے تھے۔ تو محترم سامعین، پھر وہ لوگ اپنے اپنے دکھ اور درد کے ساتھ دل کو بوجھل کرتے ہوئے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یہ مختصر سی داستان تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا۔ آپ لوگ محبت کا ثبوت دے کر ان واقعات کو سنیں اور عقیدت کے ساتھ اپنے دل میں جگہ بسائیں اور دعاؤں سے نوازیں۔ اور آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جو حضرات چینل پر نئے ہیں اس ناچیز کا ساتھ دینے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن دبائیں، تاکہ جو ویڈیو بھی سامنے آئے سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ بس واقعہ کربلا کے اندر اور اس مختصر سی داستان کے اندر بس اتنا ہی۔ اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔